پھر خوش آمدید ناظرین۔ آج ہمارے اس چنگ کا جو ہمارا مقصد ہے خاص طور پہ یہ کہ جو میں پروگرام کے پہلے حصے میں بات کر رہا تھا خاص طور پہ کہ ہمارا اب جو پاکستان ہے وہ اسٹیبلٹی کی طرف جا رہا ہے، ہمیں بین الاقوامی سطح پر ہماری جو ریپوٹیشن ہے وہ بڑی اچھے طریقے سے جا رہی ہے، لیکن پاکستان کے اب جو لوکل فرنٹ کے معاملات ہیں ڈومیسٹک لیول خاص طور پہ ہم پولیٹیکل سینیریو کو دیکھیں تو اس میں جو ہے وہ اب ہمیں ایک صورتحال سمجھ سے بالاتر ہے کہ کیا ایسے گرے ایریاز ہیں جس کی وجہ سے انٹرنل سیز فائر نہیں ممکن ہو پا رہا۔ اس پہ ہم ڈیٹیل میں ڈسکشن کریں گے کہ اب جو صورتحال بنی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں ان کی نااہلیاں ہوئی 9 مئی کی کیسز کے بعد، اور اس کے بعد 5 اگست کا جو ابھی گزشتہ 1-2 دنوں کے پہلے جو جلسہ ہوا وہ کیا ثمرات چھوڑ کے گیا ہے، وہ کیا ان کے کیا ایسی چیزیں تھیں جو اسٹیٹ کے لیے ہمیں ایک ایز اے پیٹریوٹ ہمیں لگتا ہے کہ وہ چیزیں بہتر نہیں ہیں۔ پھر علیمہ خان جو بانی پی ٹی آئی کی ہمشیرہ ہیں انہوں نے اب یہ جو ہے وہ یہ اعلان کیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا کہ 14 اگست کو ایک اور احتجاج کی تحریک چلائی جائے۔ تو گورنمنٹ کیا اس چیز سے انڈر پریشر ہے؟ انٹرنل سیز فائر کیسے ممکن ہوگا؟ ملک کے مفاد کے لیے ہمیشہ ریکونسیلیشن ہونی چاہیے، میرے خیال میں مزاحمت نہیں ہونی چاہیے۔ ان پہ آج ہم سوالات کچھ کریں گے۔ میاں عبدالوہی صاحب، سر کیا معاملات ہیں سر؟ انٹرنل سیز فائر کی جو باتیں ہیں، جو رومرز ہیں، آپ کئی مہینوں سے سن رہے ہیں کہ یہ بھی ہونا چاہیے، کیا ایسی وجہ ہے کہ یہ ابھی تک نہیں ہو پا رہا سر؟ دیکھیں جی، بلا شبہ ہونا چاہیے ہمارا، جب تک کہ ہماری اصل میں بات یہ ہے کہ ہماری نا سیاسی میچورٹی نہیں ہے جی سر، اور ہمارے پاس سے جو سیاست کے اندر وزاداری ہوتی ہے نا، ہاں یہ اس کا فقدان ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کو برداشت کی جو ہے وہ نہیں کرتے، جبکہ باقی دیگر ممالک کے اندر ہم دیکھیں، ہمارے پورے خطے کے اندر ہم دیکھیں کہ سب سے پہلے جو ہے نا آپ کے جو ادارے ہیں نا وہ سٹرانگ ہو۔ مثلا خاص طور پہ الیکشن کمیشن کا جو ہے آپ کا ادارہ ہے وہ اتنا سٹرانگ ہونا چاہیے کہ اس کی دیانت پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکتے ہو۔ جہاں سے یہ کام شروع ہوگا تو اس کے لیے پہلے تو کام آپ کو اس کو کرنا چاہیے تاکہ تمام کی تمام جماعتوں کا اس کے اوپر اعتماد ہو، اور وہ کسی جو ادارہ ہوتا ہے وہ کسی جماعت کے ساتھ نہیں ہوتا، اور اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے اس کا جو ادارہ ہے وہ بھی کسی بھی جو ہے وہ پارٹی کا نہیں ہوتا، وہ گورنمنٹ کا نہیں ہوتا، وہ حکومتی کے جو وزراء ہے، وہ پرائم منسٹر ہے اور اپوزیشن ہے، وہ سب کو اکراس دا بورڈ جو ہے نا اکاؤنٹیبلٹی کرتا ہے۔ یہ جب تک کہ یہ 2 ادارے اور پھر جوڈیشری 3 اداروں کو آپ مضبوط نہیں کرتے تو یہ ایک پولیٹیکل میچورٹی جو ہے وہ نہیں ہوگی، اور یہ اسی طرح ہی رہے گا۔ لیکن یہ سیاست کا حسن ہے کہ جو آپ کا جو کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، جلسے جلوس کرتے ہیں، یہ جمہوری ممالک کے اندر یہ ہوتا ہے، لیکن اس کو ہمیں یہ نہیں سوچنا اور یہ نہیں کرنا، یہ پرائم منسٹر کی بڑی ذمہ داری ہے۔ جہاں ہمیں ڈائیلاگ کی ضرورت ہے آگے بڑھ کے پرائم منسٹر کو، کیونکہ حکومت کی جو ذمہ داری وہ بڑی ہے، وہ آگے بڑھ کے ان کے ساتھ اپنے ڈائیلاگ شروع کریں۔ ہاں بھئی یہ آپ کی حدود اور حدود ہے، اس میں ہے، یہ گورنمنٹ آپ کا یہ ساتھ دے گی، اداروں کو صحیح پرفارم کرنا چاہیے۔ اور خاص طور پہ میں نے جس طرح سے 3 اداروں کو کہا ہے، اگر یہ 3 ادارے آپ کے صحیح پرفارم کریں گے تو ڈیفینیٹ آپ کو اس کا بڑا پولیٹیکل رزلٹ ملے گا۔ کہ اب ہوتا یہ ہے کہ ہم نے جہاں شروع کرتے ہیں کہ وہاں پہ ہمارا جو ہمارا ایم پی اے ہے، جو ہمارا ایم این اے ہے، جو ہمارا سینیٹر ہے، یہ 3 بڑے ادارے ہیں جو قانون سازی میں یہ انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ اب اس کا جو ممبر الیکٹ ہوتا ہے وہ 62-63 کے وہ اہل ہی نہیں ہوتا۔ آپ ان کی جو ہے اس کے اوپر آپ دیکھتے ہی نہیں کہ اس کی قابلیت کیا ہے۔ پولیٹیکل جماعتیں بھی جب نہیں یہ دیکھتی اور وہ ان کو ٹکٹیں دے دیتی ہے، اور اسی طرح جو درد دل رکھنے والے بڑے سچے سچے جو پاکستان کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں پولیٹیکل پارٹیوں کے، وہ تو پیچھے رہ جاتے ہیں، اور پھر میرے جیسے بندے جو ہے پیسے دے کے اور کندھوں کے اوپر چڑھ کے آگے آ جاتے ہیں، اور وہ پھر فائدہ اٹھاتے ہیں اور وہ چوریاں وہ کھا جاتے ہیں جو ان کا پولیٹیکل کارکن جو سالہ
سال سے مار کھا رہا ہوتا ہے وہ آگے نہیں آتا. یہ ساری جماعتوں کے اندر ایسے ہی ہے کہ جب تک کہ آپ یہ پولیٹیکل میچورٹی کا آپ مظاہرہ نہیں کریں گے, اس کا سوچ کا, اور نہیں کریں گے, وزاداری نہیں ہوگی. دیکھیں نا, یہ 3 طرح کی چیزیں جو ہے نا بڑی ضروری ہے کہ ہر پولیٹیکل پارٹی کے ان کے لیڈروں کے اندر, جن کو جو لیڈر بنے, کہ ایک تو سب سے پہلے ہے کہ وہ بہادر ہوں, وہ وزادار ہوں, وہ جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ قابلیت جو ہے وہ اس کے اوپر وہ پورا اترتے ہوں, کہ وہ انتہائی قابل ہوں. یہ 3 طرح کی چیزیں جب پولیٹیکل جماعتوں کے اندر اس کا بڑا فقدان ہے. معاف میاں صاحب, کیجیے گا, آپ کی جو سب سے اٹموسٹ سگنیفیکنٹ جو آپ نے بات کی ہے سر, وہ کی ہے کہ اداروں کے اندر نا ایک سپریشن آف پاورز ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, ایک مختص ہونے چاہیے ہر کسی کی. میں اگر مجھے یہ کمپلیٹ کر لینے تھا, یہ بات بڑی عوام تک یہ جائے گی کہ جب آپ کی دیکھیں نا, آپ ایک پولیٹیکل وزڈم نہیں ہے جس کے اندر آپ ایسی لیڈرشپ کو لے, کوئی بھی, میں کسی کو نہیں کہنا چاہتا, جب آپ ان کو لے آئیں گے تو وہ رزلٹ کیا پروڈیوس کریں گے؟ وہ سیاست کے اندر ان کے اندر میچورٹی نہیں آئے گی. اور جب آپ اس کے اندر وہ بہادر نہیں ہوگا, جب وہ بہادر نہیں ہوگا تو وہ کس طرح سے وہ اپنی جماعت کو اس طرح سے چلا سکتا ہوگا؟ وہ بہادری اس کے لیے بڑی ضروری ہے, وہ اس میں پولیٹیکل وزڈم ہو اور اس میں بہادر ہو. اور تیسری جو سب سے اہم ترین بات ہے وہ وزاداری ہو, کہ وزاداری اب اس کا بڑا فقدان ہے. بہادری کا بھی بڑا فقدان ہے, معاف کیجئے گا, پولیٹیکل وزڈم بھی نہیں ہے, اور اس کے ساتھ ہی یہ وزادار بھی نہیں ہے. جب تک, آخری بات کمپلیٹ ہو رہی, جب تک یہ 3 چیزیں آپ پیدا نہیں کریں گے پولیٹیکل جماعتوں میں, جب تک کہ ان کی گرومنگ نہیں ہوگی, اور جب اچھے لیڈر پیدا نہیں آپ کریں گے, تو ریزلٹس پروڈیوس نہیں ہو سکیں گے آپ کے پاس جو آپ چاہتے ہیں, کیونکہ ایک جمہوری ملک ہے اور اس کے اندر ان چیزوں کا بڑا فقدان ہے. ٹھیک ہے, اسی فقدان کے بارے میں امجد صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. سر امجد صاحب, جیسے میاں صاحب نے فقدان کی بات کی کہ پولیٹیکل وزڈم نہیں ہے پولیٹیکل پارٹیز کے اندر, اور جو لیڈران ہیں ان کے اندر ایک سوچ نہیں ہے, لیکن سر میرا سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے, اگر ایک فریڈم آف ایسوسیشن اور فریڈم آف پروٹیسٹ کی بات ہمارا آئین کرتا ہے تو ٹھیک ہے سر, ایک طرف اگر پولیٹیکل پارٹی آگے ہر بار پروٹیسٹ کی طرف جا رہی ہے, اور 5 اگست کو بھی ایک کال دی گئی, پھر اب کال جو ہے 14 اگست کو دی جا رہی ہے, تو آپ کا اس پہ کیا تجزیہ ہے سر؟ کیا ایک دفعہ ایسا کر نہیں دینا چاہیے گورنمنٹ کو, ہاں جی کہ ایک ریلیف دے دیں, ہاں جی کر لیں آپ پروٹیسٹ, ایک پریشر ایگزرٹ ہو جائے گا, عوام تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ویسے نہیں نکل رہی, تو اس پہ آپ کا سر کیا ٹیک ہے؟ واٹ از یور ٹیک سر؟ ٹھیک ہے, جو میاں صاحب بات کر رہے تھے پولیٹیکل وزڈم کی, یا لوگوں کی سوچ کی, یا پولیٹیکل لیڈرشپ کے اندر سوچ کی, تو میں ان کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ لوگوں میں وزڈم نہیں ہے, لوگوں میں سوچ نہیں ہے. یہ لوگوں کو پتہ ساری ہر صورت کا, مجھے پتہ ہے, آپ کو پتہ ہے, تو جو لیڈرز ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کیوں نہیں پتا ہوگا؟ اب اس کے اوپر وہ امپلیمنٹ کیوں نہیں ہوتا؟ اصل میں سوال یہ ہے کہ وہ عمل درآمد کیوں نہیں ہوتا اس چیز کے اوپر. وہ بات یہ ہے کہ دیکھیے, جب ابھی آپ نے جو بات کی احتجاج کی, ابھی آپ نے بات کی لوگوں کی احتجاج کی, کال کی, اب معاملات یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ جو ابھی آپ نے ایک اور بات کی تھی, وہ آپ نے کی تھی سپریشن آف پاورز کی. دیکھیے, ہمارے آئین کے اندر ہر چیز لکھی ہوئی ہے کہ کس ادارے کا کیا حدود ہے, کس ادارے کی کیا فنکشننگ ہے, اور کس ادارے نے کتنا کام کس حد تک کرنا ہے, وہ وہاں پہ ہر چیز موجود ہے. اب اس کے اوپر عمل درآمد کی بات ہوتی ہے. جب عمل درآمد کی بات کرتے ہیں تو اس میں آتا ہے کہ جی اگر میں اس پہ عمل درآمد کروں گا تو مجھے سیاسی نقصان, چاہے وہ ملک کا نقصان ہوتا رہے, وہ اپنے سیاسی نقصان سے بچنے کے لیے بعض اوقات یہ چیزیں کر جاتے ہیں کہ وہاں سر وہ بالکل آپ کی باتیں بجا ہیں سر. میرا صرف سوال مودبانہ یہ ہے کہ سر میں کہتا ہوں کہ کیا پریشر ایگزرٹ ہو جانا چاہیے یا جو ہے وہ رکاوٹیں کھڑی کرنی چاہیے؟ آپ کیا دیکھتے ہیں 14 اگست کو کیا ہونے جا رہا ہے سر؟ دیکھیے 14 اگست کو بھی وہی ہوگا جو 5 اگست کو ہوا, جو اس سے پہلے ہوا, وہ کچھ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا. لیکن معاملہ یہ ہے, دیکھیں اب بدقسمتی کی بات, میں اصل میں یہی بات کرنے لگا تھا کہ یہاں پہ ہمارے کیسز کو وہ پولیٹیسائز کیا جاتا ہے, کیسز کو پولیٹیسائز کیا جاتا ہے. پہلے تو یہ ہے کہ یہ سیاسی کیسز بھی بنائے جاتے ہیں, بنائے جاتے رہے ماضی میں بھی, اور ماضی میں بھی بالکل بنائے جاتے ہو, ماضی میں بنائے گئے, بالکل کیسز جینون بھی ہوتے ہیں, کچھ
केसेस ऐसे होते हैं कि अगर कोई फर्क करे, यहाँ पे हमारे यहाँ पे एक रिवाज बन चुका है कि जो ताकतवर है उसके लिए ना कोई कानून है, ना उसके लिए कोई आइन है, ना उसके लिए कोई अदालत है, वो अपनी ताकत के बलबूते पर उससे बच निकल रहा है। ये ताकत पैसे की भी हो सकती है, ये ताकत अपने इख्तियारात की भी हो सकती है, और ये ताकत पॉपुलैरिटी की भी हो सकती है। मतलब आप अपनी उस बेस के ऊपर अपने अपने जो केसेस है, जो आपके जो सियासी केसेस नहीं है, जो पॉलिटिकल केसेस नहीं है, जो क्रिमिनल केसेस है, उनको पॉलिटिसाइज बना लेते हैं। फिर वो एक प्रेशर बनाते हैं हुकूमत के ऊपर कि जी कि हम ये रुकावट करेंगे वरना ये केस खत्म करें, आप केस फाइट करें। और इसमें ये बात मैं मियां साहब की इस बात से इत्तेफाक करता हूँ, अदालतों को वो इंसाफ करना चाहिए। अगर कोई शवाहिद मौजूद है तो उनको सजा दे, अगर शवाहिद नहीं है तो वो पॉलिटिकल जो भी, चाहे वो पॉलिटिकल है या नॉन पॉलिटिकल है, मतलब मैं एक आम आदमी हूँ तो मेरा मतलब ये है कि जी कि मुझे वो रखें वहां पे जितनी देर मर्जी। लेकिन अगर कोई सियासी आदमी है तो उसको कहेंगे चूंकि सियासी आदमी, इसके ऊपर जो केस बना है वो भी सियासी है। ऐसे तो नहीं होना चाहिए, ये तफरीक नहीं होनी चाहिए। ये अगर कोई अपने केसेस को किसी मकसद के लिए कोई एहतजाज हो, दुनिया में होती हैं, तहरीकें चलती हैं, एहतजाज भी होते हैं, और आइन के अंदर भी जो बात है, आइन में हमें एक हद दी गई है एहतजाज करने की। आपको ये इख्तियार नहीं है कि मेरी प्राइवेसी में आप इंटरफेयर करें, चाहे आपका कोई भी हद से तजावुज नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ठीक है ना। तो फिर अब यहाँ पे तो हम तजावत करते हैं ना, जब तक हम तजावत ना करें हमारा एहतजाज जो है वो मुकम्मल ही नहीं होता जब तक हम तजावत करें। जब तक हम रास्ते ना रोके, जब तक लोगों के शीशे ना तोड़े, लोगों को गाड़ियों को नुकसान ना पहुंचाए, हम कहते हैं कि जी इसको कोई तकलीफ ही नहीं है हमारे एहतजाज से, तो हमारा क्या एहतजाज है। तो ये तो मेरा ख्याल है कि इस तरह की चीजों के ऊपर तो सुधार होनी चाहिए ना। सही, ठीक है मियां साहब। सर जो ये बाज़गश और सुनने को मिल रही है कि बानी पीटीआई ने ये कहा है, ये पैगाम दिया है केपी की गवर्नमेंट को, ख़ास तौर पे अली अमीन गंडापुर साहब को, कि अगर गंडापुर साहब नहीं रोक सकते तो वो खुद देख लें क्या मामलात हैं। मैं बात करूँ ऑपरेशन की, कि हाँ जी केपीके के अंदर ऑपरेशन नहीं होने चाहिए और तमाम मामलात जिरगे के तहत होने चाहिए। सर इसमें सर आपका क्या टेक है? ये एक माजी में इन मामलात को किस तरीके से देखा गया है, और बानी पीटीआई का ये जो पैगाम है क्या ये कोई असर दिखाएगा? सर ऑपरेशन कौन से ऑपरेशन की आप बात कर रहे हैं? सर ये ऑपरेशन, अब इसमें कोई डिफाइन नहीं किया गया ऑपरेशन, खासतौर पे वहाँ पे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उनके खिलाफ जो ऑपरेशन स्टेट की जानिब से किया जा रहा है उसकी तो बात कर रहा हूँ। हाँ जी, उस ऑपरेशन की डेफिनेटली देखिए जी, इस मुल्क में सबसे बड़ा जो मसला है ना वो लॉ एंड ऑर्डर का मसला है और दहशतगर्दी का मसला है। बिल्कुल। और उसकी वजह से जो लॉ एंड ऑर्डर है, अदरवाइज़ तो हमारे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो बहुत सारे ममालिक से बेहतर वो परफॉर्म कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन चूँकि हमारे यहाँ जो दहशतगर्दी है वो हमारे ख़ास तौर पे हिंदुस्तान जो है और इसराइल जो है, अब वो जो है वो उसमें बड़ा बढ़ चढ़ के आ रहा है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह एक बात तो बड़ी ज़बरदस्त हो गई है कि जो ईरान की तरफ से था जो है ना, वो वहाँ से तो अब अल्हम्दुलिल्लाह आपको जो है ना बड़ी अच्छी बड़ी ठंडी हवा आ रही है। अब ईरान तो तारीख़ में कभी भी ईरान से ऐसे आइडियल आपकी ताल्लुकात नहीं रहे जितने के आज अल्हम्दुलिल्लाह है, क्योंकि इस वार के अंदर भी पाकिस्तान ने ईरान का बड़ा साथ दिया है। और जिस तरह से आपने वार के अंदर आपने हिंदुस्तान को ही नहीं, आपने फ्रांस को, आपने जो रूस को, आपने इसराइल को, इन सारे और दीगर बहुत सारे ममालिक हैं जिनको आपने शिकस्त दी है। ये एक फतह नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह फतह के अंदर बहुत सारी और फतूहात हैं जो आपने हासिल की हैं। इसी तरह जो है ना अब रिज़ल्ट ये है कि अब आपको दुनिया आपकी तरफ देख रही है, अब दुनिया आपके इशारे का इंतज़ार कर रही है। आज जो दहशतगर्दी जिसको आपने कंट्रोल करना है वो अब कदरे बेहतर हो गई है। अब आपको अफ़गानिस्तान के साथ अगर आपके आइडियल ताल्लुकात हो जाएं, काफ़ी बेहतर हो रहे हैं ताल्लुकात, और हो जाए तो फिर इसके अंदर आप जो है ना बड़ी अच्छी तरह से इसको, और ये ऑपरेशन की बड़ी ज़रूरत है। और फिर आपको इदारों के साथ मिलकर हुकूमतों में, ख़ास तौर पे हमारी बलूचिस्तान की गवर्नमेंट को और ख़ास तौर पे आपने KPK की गवर्नमेंट को और बड़ा
ان کو جو ہے آپ نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ اور افواج پاکستان کے ساتھ ان کو بڑی کوآپریشن کی ضرورت ہے، اور یہ جب تک کہ یہ نہیں کرتے، اور دشمن جو ہے جس طرح سے وہ پہلے فائدہ اٹھا رہا تھا، تو دہشت گردی کو اگر آپ نے کنٹرول کر لیا تو آپ کا سب سے بڑا مسئلہ ہی وہ دہشت گردی ہے، اور دہشت گردی کو کنٹرول کر لیا تو باقی جو جتنے مسائل ہیں آپ کے وہ سارے کے سارے دنوں میں حل ہو جانے والے ہیں۔ تو یہ دہشت گردی جو ہے سب سے بڑا نصور ہے ہمارے ملک کا، اور اس پہ اگر ہم نے، اور یہ آپ نے جس طرح فرمایا ہے یہ بڑا ہی زبردست ہے، اور پی ٹی آئی کے خاص طور پہ چیئرمین نے ان کے یہ کہا ہے تو یہ بہت اچھا کہا ہے کہ بھئی آپ کو آپریشن کرنا چاہیے، اور آپریشن بھی آپ کو ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے، اور پھر یہ جب یہ اگر آپ کی صورتحال بانی پی ٹی آئی نے یہ آپریشن کا نہیں کہا، انہوں نے کہا ہے کہ جرگے کے ذریعے وہ جو مسائل حل ہونے چاہیے۔ نہیں، بات تو ایک ہی ہے نا، مطلب آپ نے ایک کام کرنا چاہیے اور جرگے کے ذریعے بھی کرنا چاہیے۔ یہ سارے دیکھیں نا، ہاں جی، مسائل حل ہونے کا، اور دیکھیں نا ایک جرگے کے ذریعے بھی حل ہو تو یہ ایک اچھی بات ہے۔ مطلب گورنمنٹ کو کہا گیا ہے کہ آپ جرگہ بلائیں تاکہ جو وہاں کے عمائدین ہیں ان کا بھی اعتماد آپ کے ساتھ، اور ایک لائزون بن جائے گا، اور یہ بڑی زبردست بات ہے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے اور اچھی بات ہے، اور آپریشن ہونے چاہیے اس کے ساتھ۔ جب آپ لوگوں کو اعتماد میں لیں گے وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، جب وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے ادارے بہتر پرفارم کریں گے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپریشن ہونا چاہیے، لوگوں کو اعتماد میں جی لے کر صاحب سر آپ کا کیا ٹیک ہے سر اس پہ؟ دیکھیں یہ ابھی گنڈا پور صاحب نے تو 2-4 دن پہلے یہ بھی کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ جناب یہاں پہ ہم کسی وفاقی ایجنسی کو آپریشن کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ بالکل ایسے کہا تھا۔ اب جو جرگہ ہوا اس میں وفاقی حکومت کے نمائندے موجود تھے، اس میں مسلح افواج کے نمائندے موجود تھے، اس جرگے میں جس جرگے کی آپ بات کریں اس میں کچھ چیزیں طے ہوئی، اور اس میں یہ کہا گیا کہ ہم مسلح افواج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ اس جرگے میں یہ بات ہوئی۔ یہ بات ہے کہ بات یہ ہے کہ یہ سارا کچھ جو کچھ جس کی آپ بات کریں، اب گنڈا پور جو ہے نا بیسیکلی ان کے 2 مسئلے ہیں۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے ان کا کہ وہ پی ٹی آئی کے عہدیدار بھی ہیں، وہ خیبر پختونخوا میں۔ دوسرا ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ بھی ہیں، انہوں نے دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلانی ہیں۔ اب وہ ادھر جاتے ہیں تو ادھر والے ناراض ہوتے ہیں، ادھر جاتے ہیں تو ادھر والے ناراض ہوتے ہیں، تو وہ پھر درمیان میں کبھی کبھی وہ بڑک مار دیتے ہیں، کبھی ادھر ہی مار دیتے ہیں، ادھر ہی مار دیتے ہیں۔ لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ آپریشن جو وہاں پہ کوئی حکومت نے اعلان ہی نہیں کیا کسی آپریشن کا، کوئی ایسا کو خاص انہوں نے کہا وہ جو ٹارگیٹڈ آپریشن ہے وہ آلریڈی چل رہا ہے، وہ پرانا چل رہا ہے۔ اس وقت بھی وہاں پہ کاروائیاں ہو رہی ہیں سیکورٹی فورسز کی، اس میں پولیس بھی شامل ہے، اس میں ہماری ایف سی بھی شامل ہے، اس میں ہماری مسلح افواج بھی شامل ہے، اور اس میں ابھی جرگے کی حمایت بھی شامل ہو گئی۔ یہ تو سارا کچھ چل رہا ہے، بلکہ اس پہ ابھی جب بانی پی ٹی آئی کی بات کرتے ہیں تو 3 دن پہلے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ نہیں کر سکتے تو ریزائن دے دیں، انہوں نے یہ بات بھی کی۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ گنڈا پور کے لیے تو کافی مشکلات ہیں کہ وہ دونوں طرف سے وہ گھرے ہوئے ہیں۔ ابھی جو احتجاج 5 کا ہوا اس میں بھی کچھ اس طرح کی خبریں تھیں کہ وہ گنڈا پور صاحب وہ احتجاج بھی پرفارم نہیں کر سکے، کہ جو لوگوں کو جتنا ہونا چاہیے تھا وہ نہیں آئے، ان سے پی ٹی آئی کے اپنے لوگ ناراض ہیں۔ تو معاملہ 2 چیزیں ہیں، ایک ہے سیاسی، ایک ہے انتظامی، اور تیسرا اپنا جو اسٹیٹ کے لا اینڈ آرڈر کی جو صورتحال ہے، جو دہشت گردی کا مسئلہ ہے۔ اب ان تینوں کو ان کو بیلنس کر کے چلنا ہے کہ دہشت گردی کا خاتمہ تو یہ اسٹیٹ کا یہ آپ کہہ سکتے پالیسی ہے کہ چاہے وہ کچھ بھی ہو جائے کہ یہ دہشت گردی ہم نے ختم کرنی ہے۔ ابھی جیسے میاں صاحب کہہ رہے تھے ایران کا، اس کے ساتھ افغانستان کو بھی شامل کر لیں کہ افغانستان کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے تعلقات اب ہو رہے ہیں، ہماری ملاقاتیں ہوئی ہیں، انہوں نے بڑا اس کے اوپر ہمیں گرین سگنل دیا کہ وہ ان کے خلاف کارروائی کریں گے جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور تیسرا وہاں پہ چین کام کر رہا ہے۔ تو یہ تینوں ملک مل کے جب ان کی جو پناہ گئے ہیں ان کو ختم کریں گے کے لیے ختم ہوگا، جب انٹیلیجنس ختم ہوگی تو یقیناً یہ دہشت گردی ختم ہوگی۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب ہم اس دہشت گردی کو پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں ان کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، چاہے وہ دوسری جماعتیں ہوں۔ لیکن جب آپ ان لوگوں کو استعمال کرتے ہیں اپنے احتجاج کے لیے، جب ہم لوگوں کو استعمال کرتے ہیں سیاسی فائدے کے لیے، پھر وہ نقصان ہوتا ہے۔ نقصان
स्टेट का होता है, मुल्क का होता है, और इससे परहेज करना चाहिए चाहे हम किसी भी पोजीशन पे, किसी भी ओहदे पे बैठे हों। ठीक है सर अमजद साहब, थैंक यू सो मच सर, आपने प्रोग्राम में टाइम दिया। मियाँ साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने भी टाइम दिया। नाजरीन, क्रक्स ऑफ द प्रोग्राम बिलखुलासा तो यही है कि जो पहले चंक से तो हमें हमारे नाजरीन को आज ये वाज़े हुआ होगा कि पाकिस्तान अब एक सही ट्रैक पे जा रहा है और हमें बहुत सारी चीज़ें अब जो है वो अच्छी नज़र आ रही हैं। लेकिन ये कि अब हमें ये चाहिए कि ख़ास तौर पे डिलीवरेंस टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान, जो हमें पाकिस्तान और इंटरनेशनल लेवल पे जो चीज़ फ़ायदे हो रहे हैं वो ग्रास रूट लेवल पे भी उसको अप्लाई किया जाए, और ख़ास तौर पे इंटरनल मामलात जो हैं, हम टेररिज्म से है वह हमें बचना होगा, उस पर पाकिस्तान इंशाल्लाह काम कर रहा है और मज़ीद भी इस पर बेहतरी की ज़रूरत होगी, और सियासी दर्जा हरारत जो है उसको कम करने की ज़रूरत है और मफाहमत की तरफ जाना चाहिए, ताकि पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम अन्नास के लिए बेहतर फ़ैसले हो सकें। अपने मेज़बान उमर शरीफ लिगारी को इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।